آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں حسین اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں ویکسین کی تیاری میں اضافہ کرنے کے لیے ایک خاکے سمیت کووڈ-19 کی صورتحال کا جامع انداز سے جائزہ لیا۔ ملک میں اب تک 16 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں کووڈ کے 4,14,000 نئے معاملوں کا پتہ چلا ہے۔ ریلوے نے ملک بھر میں مختلف ریاستوں کو 2,500 سے زیادہ میٹرک ٹن رقیق طبی آکسیجن پہنچائی ہے۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی سربراہی میں تمل ناڈو کابینہ نے آج حلف اٹھایا اور بھارت نے کووڈ ٹیکوں اور دواؤں کی فوری اور آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے دانشورانہ املاک حقوق کے تجارت سے متعلق پہلوؤں ٹرپس سمجھوتے کے ضابطوں میں نرمی کے لیے امریکی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں کووڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں کووڈ-19 سے متعلق صورتحال کا جامع انداز سے جائزہ لیا۔ انہیں مختلف ریاستوں اور ضلعوں میں کووڈ وبا کے پھیلنے کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی۔ انہیں ان 12 ریاستوں کے بارے میں بتایا گیا جہاں 1 لاکھ سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں۔ وزیر اعظم کو بیماری سے زیادہ متاثرہ اضلاع کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ وزیر اعظم کو ریاستوں کی جانب سے صحت کے بنیادی ڈھانچے میں اضافہ کرنے سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ریاستوں کو صحت کے بنیادی ڈھانچے میں اضافہ کرنے سے متعلق مدد اور رہنمائی دی جانی چاہیے تاکہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاستوں کو ایک ایڈوائزری بھیجی گئی ہے تاکہ ان متعلقہ ضلعوں کی شناخت کی جا سکے جہاں جانچ کے بعد 10% لوگ متاثر پائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے دواؤں کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا۔ انہیں ریمڈیسیویر سمیت دواؤں کی تیاریوں کو تیزی سے بڑھانے کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی۔ انہوں نے ٹیکہ کاری سے متعلق پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور اگلے کچھ مہینوں میں ٹیکوں کی تیاریوں میں اضافہ کرنے کے لیے ایک خاکے کا بھی جائزہ لیا۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ریاستوں کو تقریباً 17 کروڑ 70 لاکھ ٹیکے سپلائی کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ٹیکوں کے ضائع ہونے پر ریاست کے اعتبار سے رجحانات کا بھی جائزہ لیا۔ جناب مودی نے ریاستوں کو اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ وہ ٹیکہ کاری کی رفتار کو دھیما نہ ہونے دیں۔ میٹنگ میں مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، امت شاہ، نرملا سیتارمن، ڈاکٹر ہرش وردھن، پیوش گوئل، منسکھ منڈاویہ اور دیگر وزراء کے علاوہ اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور برطانیہ کے ان کے ہم منصب بورس جانسن کے درمیان حالیہ ورچوئل سمٹ سے بھارت اور برطانیہ کے رشتوں کی صحیح معنوں میں نئے سرے سے وضاحت ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میٹنگ میں جس خاکے پر رضامندی ہوئی ہے اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے میں پالیسی سازوں کو رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ اب تک 16 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور 13 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پہلی خوراک لی اور 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دوسری خوراک لی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,31,000 سے زیادہ لوگوں کو چھٹی دی گئی ہے اور اب تک 1 کروڑ 76 لاکھ سے زیادہ لوگ شفا یاب ہوئے ہیں اور اب صحت یابی کی شرح 81.95% ہے۔ ملک میں 4,14,000 کووڈ-19 کے نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح کل معاملوں کی تعداد بڑھ کر 2 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,914 کی موت ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ فی الحال 36,45,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں۔ ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کونسل نے کہا کہ کل 18,26,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ مرکز نے معذور افراد اور حاملہ خاتون ملازمین کو اس مہینے کی 31 تاریخ تک دفتر میں حاضری دینے سے مستثنی کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے عملے اور تربیت کے محکمے کی طرف سے کیے گئے کئی اقدامات میں مرکز نے مزید نرمیوں کی پیشکش کی ہے۔ جن ملازمین کو دفتر میں حاضری دینے سے مستثنی کیا گیا ہے انہیں گھر سے ہی کام کرنا ہوگا۔
محکمے کی طرف سے جاری تازہ ترین حکم میں کہا گیا ہے کہ افسران اور عملے کو دفتروں اور کام کی جگہوں پر بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے الگ الگ اوقات کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کنٹینمنٹ زون میں رہنے والے مرکزی حکومت کے سارے عملے کو بھی اس وقت تک دفتر آنے سے چھوٹ دی گئی ہے جب تک متعلقہ کنٹینمنٹ زون کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ابھی تک 17 کروڑ 35 لاکھ سے زیادہ مفت ویکسین فراہم کیے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 16 کروڑ 44 لاکھ ویکسین انہوں نے استعمال کر لیے ہیں، جن میں ضائع ہونے والے کچھ ویکسین بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریلوے نے اب تک ملک بھر میں مختلف ریاستوں کو 161 ٹینکروں میں 2511 میٹرک ٹن رقیق طبی آکسیجن پہنچائی ہے۔ 40 آکسیجن ایکسپریس پہلے ہی اپنا سفر مکمل کر چکی ہیں۔ بھارتی ریلوے کی یہ کوشش ہے کہ ان ریاستوں کو بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ رقیق طبی آکسیجن پہنچائی جائے جنہوں نے اس کے لیے درخواست کی ہے۔ اب تک مہاراشٹر کو 174 میٹرک ٹن، اتر پردیش کو 689 میٹرک ٹن، مدھیہ پردیش کو 190 میٹرک ٹن، ہریانہ کو 259 میٹرک ٹن، تلنگانہ کو 123 میٹرک ٹن اور دلی کو 1053 میٹرک ٹن رقیق طبی آکسیجن پہنچائی گئی ہے۔ 400 ٹن سے زیادہ رقیق طبی آکسیجن کے ساتھ 22 ٹینکرز اپنے سفر پر نکل پڑے ہیں اور توقع ہے کہ وہ جلد مدھیہ پردیش، ہریانہ، دلی اور راجستھان پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی سربراہی میں تمل ناڈو کابینہ نے آج حلف اٹھایا۔ ریاست کے گورنر بنواری لال پروہت نے آج صبح چنئی میں راج بھون کے لان میں منعقد تقریب کے دوران جناب اسٹالن اور ان کے 33 دیگر کابینہ ساتھیوں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب میں حکمراں ڈی ایم کے کی اتحادی پارٹیوں کے لیڈروں، اپوزیشن اے آئی اے ڈی ایم کے رابطہ کار او پنیر سیلوم، ریاستی بی جے پی کے سینئر لیڈر ایل گنیشن، پی ایم کی کے صدر جی کے منی اور مکل ندھی مایم کے لیڈر کمل ہاسن نے شرکت کی۔ بعد میں جناب اسٹالن نے اپنی والدہ کا آشیرواد لیا اور پارٹی کے بانی سی این انو دورائی، دراویڑین تحریک کے لیڈر ای وی آر پیریار اور اپنے والد اور سابق وزیر اعلیٰ ایم کے کروناندھی کے علاوہ پارٹی کے دیگر سینئر لیڈروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ توقع ہے کہ وزیر اعلیٰ ورچوئل موڈ میں ضلع کلکٹروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہ بات چیت عالمی وبا کو قابو میں کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات، آکسیجن دواؤں کی دستیابی کے علاوہ ٹیکہ کاری کی رفتار اور احتیاطی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ہوگی جو ان کے ایجنڈے میں شامل بتائے جاتے ہیں۔ بھارت نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے کووڈ ٹیکوں اور دواؤں کی فوری اور آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے دانشورانہ املاک حقوق کی تجارت سے متعلق پہلوؤں ٹرپس پر سمجھوتے کے ضابطوں میں نرمی کے لیے امریکی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت پر امید ہے کہ اتفاق رائے پر مبنی اپروچ کے ساتھ اس چھوٹ کو WTO میں فوری منظوری مل سکتی ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید بتایا کہ سستی کووڈ ویکسین اور لازمی طبی دواؤں کی مصنوعات کی بروقت دستیابی اور ان کو تیار کرنے کی رفتار تیزی سے بڑھانے کے لیے یہ چھوٹ ایک اہم قدم ہے۔ گروپ 7 ملکوں کی میٹنگ مزید کم وقت پر کووڈ-19 ویکسین کے لیے کام کرنے کے عزم کے ساتھ لندن میں اختتام پذیر ہو گئی۔ میزبان برطانیہ اور امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اور جاپان کے وزراء خارجہ نے 2 سال میں پہلی بار ذاتی طور پر ملاقات کی۔ دنیا کی جدید ترین معیشتوں کے گروپ نے اس تازہ صورتحال، چین، روس اور کورونا وائرس وبا کو سب سے بڑا تازہ خطرہ قرار دیتے ہوئے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں ویکسین کی تیاری میں اضافہ کرنے کے لیے ایک خاکے سمیت کووڈ-19 کی صورتحال کا جامع انداز سے جائزہ لیا۔ ملک میں اب تک 16 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں کووڈ کے 4,14,000 نئے معاملوں کا پتہ چلا ہے۔ ریلوے نے ملک بھر میں مختلف ریاستوں کو 2,500 سے زیادہ میٹرک ٹن رقیق طبی آکسیجن پہنچائی ہے۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی سربراہی میں تمل ناڈو کابینہ نے آج حلف اٹھایا اور بھارت نے کووڈ ٹیکوں اور دواؤں کی فوری اور آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے دانشورانہ املاک حقوق کے تجارت سے متعلق پہلوؤں ٹرپس سمجھوتے کے ضابطوں میں نرمی کے لیے امریکی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔